قابل صد احترام حضرت سادات اعظام بالخصوص اولاد حضرت سید زاہد میاں قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بالخصوص حضرت مولانا سید شاکر بابو صاحب تشریف فرما اور سادات کرام علماء ذوی الاحترام بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاضی عبدالرحیم صاحب، مولانا اشرف صاحب، مولانا طاف صاحب تشریف فرما، علماء کرام، سادات کرام، سامعین کرام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفائے ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امت ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد اعظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی الاعظم مصطفی رضا وابن سیدی وسندی ودخری الشیخ المفتی اختر رضا وجميع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج ہم اور آپ اونا کی سرزمین کی ایک عظیم بزرگ، غواث معرفت، عارف باللہ، پیر طریقت حضرت سیدنا زاہد میاں بابو قادری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عرس کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم فیضان زاہد بابو قادری سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، کب سے آپ نعت و منقبت سن رہے ہیں، چند اشعار دل کرتا ہے کہ میں بھی حضور غوث پاک کی شان میں اور وہ غوث پاک کی عظمت جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے، اس میں حضرت زاہد میاں بابو قادری کا کیا رتبہ ہے اور جو جو غوث سے فیض پایا ہے ان کا کیا مقام ہے، اور پھر غوث پاک کی کیا عظمت ہے۔ فرماتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث۔ یہ جو حضرت زاہد میاں بابو قادری ہیں، یہ اولیاء کرام کی قسموں میں سالک کی قسموں میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو میں نے ان کے حالات پڑھے ہیں، یہ ہوتے ایک تو صرف سالک ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مجذوب سالک، یہ ہوتے ہیں مجذوب سالک، اور حضور کے زمانے میں وہ صحابہ بھی تھے جو اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے جس مقام پر حضرت زاہد میاں بابو قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے۔ میں انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ تو کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث۔ اور یہ اشعار علماء کرام کی نظر آپ کی توجہ زیادہ کی، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت سے تو عاطل ہے یا غوث، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے، ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، یہ چشتی، سہروردی، نقشبندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، اور تیری چڑیا تیرا دانا تیرا پانی، تیری چڑیا
تیرا دانا تیرا پانی تیرا میلہ تیری محفل ہے یار. اور فرماتے ہیں وہ کیا جانے تیرے سر کا رتبہ، وہ کیا جانے تیرے سر کا رتبہ کہ تلوار تاج اہل دل ہے یا واہ 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 واہ، کہ تلوار تاج اہل دل ہے یا غوث. اور وہ کیا جانے فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے فضل مرتضیٰ کو. ایک جو ہے شیعہ انٹرویو لے رہا تھا تو کہا کہ جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، وہ بولے وہ تصوف والے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں ہم صوفیہ کو نہیں مانتے، وہ تصوف والے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کیا جانے فضل مرتضیٰ، واہ جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا واہ 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 واہ، جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، منہ کس قابل ہے یا غوث، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے ورنہ یہ منہ کس قابل ہے یا غوث. آئیے اب چند اشعار فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد کریں کہ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. دہائی یا محی الدین، دہائی بلا اسلام پہ نازل ہے یا غوث. اور فرماتے ہیں عزوماً قاتلا عند القتال، مدد کو آ دم بسمل ہے یا غوث. دھرن والے تیرا جالا تو جالا، تیرا چھیٹا میرا غافل ہے یا غوث. اور تیرا وقت اور پڑے دن پہ یہ وقت، تیرا وقت اور پڑے دن پہ یہ وقت، نہ تو عاجز ہے نہ تو غافل ہے یا غوث. کہا تو نے جو مانگو ملے گا. وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی نے دربار میں ہیرے جواہرات سونا چاندی یہ ٹکڑے بکھیرے اور کہا جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا. جی سب نے اپنے اپنے حساب سے، کسی نے جو ہے سونے کے ہار پہ، کسی نے چاندی پہ، کسی نے، سب نے ہاتھ رکھے. حضرت ایاز نے سلطان محمود پہ ہاتھ رکھ دیا. ایاز تم کو سونا نہیں چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے. اب سلطان آپ نے کہا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا. جی تو میں نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا ہے کہ اگر محمود میرا ہو جائے تو سونا بھی میرا ہے، چاندی بھی میری ہے اور ہر چیز میری ہے. آپ اگر حضرت زاہد میاں باپو قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے دنیا سے کنارہ کر کے دنیا بنانے والے سے جو دل لگا لیا تھا نا، تو پھر ساری دنیا ان کی ہو گئی تھی. پھر کیا ہو گئی تھی؟ ساری دنیا ان کی ہو گئی تھی. تو غوث پاک نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو ملے گا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہا تو نے جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا وہ، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے یا وہ. حضرات سوال یہ ہے کہ زاہد میاں باپو قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. ولی کا معنی کیا ہوا؟ دوست. اللہ کا دوست اللہ بنائے گا یا اپنے بنائیں گے؟ بہت بنائے گا، اللہ بنائے گا. بھائی میرا دوست اگر میں بناؤں تو میری چوائس الگ ہے، میں الگ چیز دیکھوں گا کہ اس میں یہ خوبی ہے جو میرے دل کو جچ گئی ہے. آپ دوست بنائیں گے، آپ کی چوائس الگ ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو میری چوائس ہو وہ آپ کی چوائس ہو. جی مگر اللہ کا ولی، اللہ کا دوست اللہ بنائے گا بے شک. تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک جو ایمان والا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا ولی وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو پرہیزگار ہے. کہنے کو تو یار میں بھی کہتا ہوں اللہ سے ڈرتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر ہر دعوے کے لیے دلیلیں ہوتی ہیں بے شک اور اس کے موقع ہوتے ہیں. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 7 باتیں نقل فرمائی. علامت خوف اللہ تعالی تظہر فی 7 اشیاء. اللہ سے بندہ ڈرتا ہے
اس کا اظہار 7 جگہ میں ہوتا ہے جی۔ سب سے پہلے اولھا لسان یمنع من الکذب والغیبت والنمیمت وکلام الفضول والبہتان ویجعلہ مشغولا بذکر اللہ تعالی وتلاوت القرآن ومذاکرۃ العلم۔ سبحان اللہ۔ پہلی نشانی یہ ہے اللہ سے ڈرنے والے کی کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا، زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، تہمت لگانے سے، گانا گانے سے، گالی بکنے سے اور فضول باتوں سے زبان کو بچائے گا، اور زبان کو وہ اگر جو استعمال کرے گا تو اللہ کے ذکر میں، کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے نا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی خالی جگہ سبحان اللہ کے ثواب سے بھر دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو زبان کی حفاظت کرے وہ زبان کو ذکر اللہ میں استعمال کرے، تلاوت قرآن میں استعمال کرے، علم کے سیکھنے سکھانے میں استعمال کرے، نبی کی نعت میں استعمال کرے، سبحان اللہ، بلند آواز سے۔ جو زبان گالی بکتی ہے، جو زبان جو ہے جھوٹ بولتی ہے، جو زبان غیبت کرتی ہے، جو چغلیاں کرتی ہے، جو گانا گاتی ہے، اس نے زبان کا حق نہیں ادا کیا ہے، مگر جس زبان سے نام مصطفیٰ جاری ہوتی ہے واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اس نے اس زبان کے پیدا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اعلیٰ فرماتے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس زاہد میاں سرکار، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اور سب سے اچھی زبان یہ ہے کہ یا تو وہ درود پڑھے، بلند آواز سے کیا پڑھیں؟ قسم خدا کی درود ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں اولاد کے حساب سے تو ایسے بندے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اولاد نہیں ہوگی، مگر وہ صرف درود پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے آج اس کے گھر لڑکا بھی دیا ہے، لڑکی بھی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود ہی ایسی جو ہے عبادت ہے کہ فرمایا الصلاۃ علیہ تنفق الفقر، مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ اگر گھراک نہیں آتے ہیں، اگر بیٹھے بیٹھے ہیں، کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو صرف درود پڑھتے رہیں، صرف درود پڑھتے رہیں، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ محتاجی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میں تھوڑا ایمان مضبوط کرنے کے لیے یہ واقعہ سنا کر آگے بڑھتا ہوں، حضرت زید میں ابو قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ جی، بغداد شریف میں ایک بزرگ تھے حضرت ابو عبداللہ، بڑے غریب تھے مگر کثیر العیال تھے، اولاد زیادہ تھی، فاقے سے فاقے گزرتے تھے۔ یہ حدیث سامنے آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھنا سبحان اللہ، محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ۔ تو انہوں نے محفل سجائی گھر میں درود پاک پڑھنے کی۔ واہ دارالعلوم میں پڑھا لینا اور ہے، واہ 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 واہ، گھر میں محفل سجانا اور ہے۔ بہت اچھے، حق، بچے بھی بیٹھے، عورت بھی بیٹھی، سب بیٹھے اور مل کر کے درود پاک پڑھتے رہے۔ آدھی رات ہوئی، بچے سو گئے، تھوڑی دیر ہوئی، بیوی بھی سو گئی، اور رات کا پچھلا پہر ہوا تو حضرت ابو عبداللہ کی بھی آنکھ لگ گئی اور قسمت جگ گئی۔ اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے، فرمایا ابو عبداللہ تو نے صحیح سنا ہے جو میں نے فرمایا کہ ہاں مجھ پر درود پاک پڑھنا محتاجی کو دور کر دیتا ہے، اب تیرے بھی محتاجی کے دروازے بند ہوں گے۔ صبح اٹھ کر کے بغداد کا جو مشہور، بہت ہی مشہور تاجر ہے، اس کے پاس جانا، جو مجوسی تھا، کیا تھا؟ اس کے پاس جانا، میرا سلام کہنا اور پیغام دینا اور کہنا تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اس کے بدلے میں وہ تجھے کچھ دے۔ یہ اٹھے تو کہنے لگے اللہ کے رسول نے خواب میں فرمایا مگر حضور نے بغداد میں کسی مسلمان کے پاس کیوں نہیں بھیجا؟ یا تو خلیفہ بھی ہیں، یا تو جو ہے قاضی بھی ہیں، یا تو فلاں بھی ہے، ایک مجوسی کے پاس۔ پھر سوئے، پھر حضور نے خواب میں حکم دیا
تو دل کو تسلی ہو گئی کہ یہ حضور ہی کا حکم ہے۔ واہ، اب واہ۔ گئے سیدھے جو ہے اس مجوسی کے پاس، بڑا مشہور سیٹ تھا، جی۔ ہزاروں نوکر چاکر تھے، جا کر کے خبر دی مجھے ملنا ہے، کہا چلو ٹھیک ہے، جی۔ پہنچا دیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے نبی نے سلام کہا ہے اور پیغام دیا ہے۔ بولے کون تمہارے نبی؟ تم کو نہیں معلوم ہے؟ میں تو جو ہے مجوسی ہوں۔ بولے کچھ بھی ہو، مگر مجھے یقین ہے کہ میں نے نبی کو خواب میں دیکھا ہے تو نبی ہی کو خواب میں دیکھا۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من رعانی فقد رعانی، من رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا يتمثل بصورتی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا۔ شیطان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ نبی فرماتے ہیں میری شکل میں کسی کے خواب میں جائے۔ واہ واہ واہ۔ اصلی شیطان میں بھی ہمت نہیں ہے، توجہ ہے نا جی۔ تو کہا کہ جو ہے نبی نے فرمایا ہے، پیغام دیا ہے، تمہارے حق میں دعا وہ قبول ہو گئی ہے۔ اس نے غور سے سنا، پھر کہا بیٹھو میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گیا، غسل کیا، کپڑے اچھے پہنے، خوشبو لگا کر کے باہر آ کر کے کہتا ہے بعد میں بات کریں گے، پہلے ہاتھ بڑھاؤ تاکہ مجوسیت چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لو۔ سبحان اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، میں شور میں بتاتا ہوں۔ پھر بیوی کو بلایا، کہا میں اندھیرے میں تھا، اب اجالا مل گیا ہے، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو تم یہ راستہ اختیار کر لے۔ بیوی نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ نوکر چاکر کو بلایا، ہزاروں غلام اور نوکر چاکر تھے، کہا اگر میرے مال سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے تم بھی قبول کر لو۔ واہ۔ چند کو چھوڑ کر، ہزاروں میں سے چند کو چھوڑ کر بقیہ سب نے اسلام قبول کر لیا۔ واہ۔ بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا اگر تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ زندگی بسر کرے اور میرے مال سے فائدہ اٹھائے تو جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے تو بھی اختیار کر لے۔ بیٹے نے بھی جو ہے کلمہ پڑھ لیا۔ بیٹی کو بلایا، اس سے بھی یہی کہا تو بیٹے نے کہا ابا جب سے آپ نے میرا نکاح میرے سگے بھائی کے ساتھ کیا ہے، مجوسیوں میں بھائی بہن میں نکاح ہوتا ہے، دنیا میں صرف مجوسی ایسے ہیں جس میں بھائی بہن میں نکاح ہوتا ہے۔ تب سے میری زندگی تو اجیرن ہو گئی ہے، میں تو چاہتی ہی تھی کہ کوئی ایسا مذہب قبول کر لیں واہ 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 واہ۔ کہ جس سے بھائی بہن میں جدائی ہو جائے۔ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ سوچ رہے تھے جی کہ یار یہاں تو آیا تھا کیا کرنے، اور یہاں مسلسل کوئی سال بھر کی تبلیغ میں اتنا کلمہ نہ پڑھا ہے، جی وہ بھی کلمہ پڑھنے والے کو کلمہ نہ پڑھا ہے، جی جی۔ وہ یہاں کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ کہنے لگے، اس نے کہا آپ جانتے ہو نبی نے کیا کہا، تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے، وہ دعا کون سی ہے؟ بولے نہیں۔ بولے ابھی چند دنوں پہلے میں نے میرے بیٹی اور بیٹے دونوں کا نکاح کرایا، اس خوشی میں آدھے بغداد کی دعوت کی، سب کو کھلایا۔ جب شام کو تھک کر کے میں چھت پہ گیا تو بغل میں 3 بچیاں، وہ یتیم بچیاں اور ایک بیوہ، وہ بچیاں ماں سے کہہ رہی تھی جو میں نے سنا کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے اچھا نہیں کیا، آدھے بغداد کو کھلایا اور ہم کو ہی بھول گیا، ہمیں دعوت نہیں دی، ہم بھی اس کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ کہا میں سن کر کے نیچے گیا، میں نے پوچھا بغل میں کون لوگ رہتے ہیں؟ کہا مسلمانوں کے جو ہے نبی کے نواسے امام حسن کی اولاد میں سے سید زادی رہتی ہے اور ان کی 3 یتیم بچیاں ہیں۔ کہا اس نے کہا میں نے فوراً کپڑے تیار کرائے، پیسے اس میں رکھے، کھانا تیار کرایا اور وہ بھیجا۔ اب میں اوپر چڑھ کر کے پھر سننے لگا تو ماں کی آواز آ رہی تھی بیٹیاں کھا لو، ہمیں یہ جو ہے تحفہ ملا ہے۔ تو بیٹیاں کہتی ہیں اماں ہم کھا لیں اور ہمارا پڑوسی مجوسی ہے۔ کہا بیٹا یہ تو شادی کا کھانا ہے، یہ خوشی کا کھانا ہے، کھا لو۔ تو بیٹیاں کہتی ہیں سید گھرانے سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ قاری صاحب ابھی بہت ساری باتیں میرے تعلق سے کہتے تھے، بس اتنا ہے کہ ہم سادات کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی بزرگوں نے سکھایا ہے، یہی پیر نے بتایا ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ واہ واہ۔ بول بالے میری سرکاروں کے یہاں علم کام نہیں آتا، علم کے ساتھ عشق کام آتا ہے، فیضان کام آتا ہے۔ اتنی کتابیں لکھنے کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے اعلیٰ حضرت تو یہ نہیں کہتے کہ میں علم و فنون لے کر کے آیا، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔
عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ بچیاں کہنے لگی کہ ماں ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہمارا پڑوسی مجوسی ہے، بلکہ ہم یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہمارا پڑوسی مجوسی رہے، ہمارا پڑوسی مجوسی رہے، ہم کھانے اور وہ مجوسی رہے نہیں، ہم کھانے سے پہلے دعا کرتی ہیں آپ آمین کہیں کہ اسے ہمارے نانا کی شفاعت مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا جو حضور نے فرمایا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے، یہ وہی دعا ہے، ان سید زادیوں نے دعا کی ہے، ماں نے آمین کہا ہے اور وہاں سے توفیق ملی ہے تو ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ۔ اب جب کہ تم کو نبی نے بھیجا ہے اور تمہارے ذریعے سے اتنا بڑا انعام ملا ہے کہ مجھے سلام آیا ہے، تو اب تو اسلام قبول کرنے کے بعد میرے بیٹے اور بیٹی کا نکاح ختم ہو گیا۔ میں نے نکاح کے وقت آدھی دولت انہیں دی تھی، اب یہ آدھی دولت تمہیں دے رہا ہوں، تم نبی کا سلام لے کر کے آئے ہو۔ ذرا زور سے بلند آواز سے فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری محتاجی کو دور کر دے گا۔ میں کہتا ہوں اور کوئی وظیفہ نہ کرو، کم سے کم اسی کو اپنے دکان پہ ہر جگہ پڑھتے رہو، قسم خدا کی دنیا و آخرت دونوں آباد ہو جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ زبان کو یا تو درود میں لگائیں، ذکر میں لگائیں، اور اگر کچھ نہ کریں تو زبان کو خاموشی میں لگائیں۔ زاہد میاں بابا قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی دیکھیں، سب سے زیادہ یا تو جو ہے آپ اللہ 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 کر رہے تھے۔ 7 سال کی عمر تک عام بچوں کی طرح بچوں میں رہتے تھے، مگر باپ حضرت ابا میاں قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی خواہش تھی کہ بچہ پڑھے۔ اور یاد رکھیں ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کو اچھی تعلیم اور تربیت، تعلیم مدرسے میں ہوتی ہے، تربیت گھر میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 18 سال کی عمر میں غوث پاک جب روانہ ہوئے تب بھی ماں کہہ رہی ہے عبدالقادری جھوٹ مت بولنا۔ اس کو تربیت کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں۔ ورنہ 10 سال کی عمر سے ہی غوث پاک کو معلوم ہے، فرشتے اعلان کر رہے تھے عبدالقادر اللہ کا ولی آ رہا ہے، اور جن کی پیدائش سے 300 سال پہلے ان کے آنے کی خبر حضرت امام حسن عسکری دے رہے ہوں، سید الطائفہ جنید بغدادی دے رہے ہوں، اولیاء کرام دے رہے ہوں، مگر پھر بھی وہ پڑھنے کے لیے نکلے تو حضرت ابا میاں قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر بھی ڈھونڈ رہی تھی کہ زاہد میاں کے لیے کوئی ایسا استاد ہے جو علم کے ساتھ ساتھ پرہیزگاری کی دولت سے بھی آراستہ ہو، معرفت بھی رکھتا ہو، شریعت بھی رکھتا ہو۔ تو 50 کلومیٹر شاید بھیرائی گاؤں وہاں نظر پڑی، وہ بھی جو ہے حضرت سید ایوب میاں قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا سید ایوب میاں، سبحان اللہ، ان کے پاس گئے، بات کی کہ اپنے بیٹے کو تمہارے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ ابا میاں کی زبان تھی، انکار نہیں کر سکے، کہاں بھیج دو، چھوڑ آئے۔ ادھر استاد پڑھا تو رہے ہیں مگر پہلے ہی سے سید زاہد میاں قادری کی توجہ جو ہے سلوک کی طرف، معرفت کی طرف، علم ظاہری سے ہٹ کر کے علم باطن کی طرف توجہ زیادہ تھی۔ بے شک اکثر جنگل کی طرف نکل جاتے، اکثر زبان پر اللہ 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 جاری رہتا، جنگلوں میں رہتے، 3 سال تک جو ہے پڑھا۔ اکثر دیکھا استاذ نے کہ یہ تو غائب رہ رہے ہیں، جی کہاں رہ رہے ہیں؟ غائب رہ رہے ہیں، ان کا تو وجود ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، توجہ جو ہے کسی اور طرف ہے۔ لہذا حضرت ابا میاں کو کہلوایا آ جاؤ اپنے بچے کو لے جاؤ، بچہ کسی اور علم کی طرف لگ گیا ہے، اب یہ باطن کی طرف لگ گیا ہے، اب یہ معرفت کی طرف لگ گیا ہے۔ 10 سال کا بچہ، سوچے تو صحیح، یہ انتخاب ہے، یہ چناؤ ہے، اور یہ کس کی اولاد میں سے ہے؟ جہاں سے ولایت بٹتی ہے وہ سید السادات مولائے کائنات
اب ان کی اولاد میں سے اور پھر باپ بھی پہنچے ہوئے، بھائی پیدائشی جو ہے مجذوب، حضرت صدر میاں جی پیدائشی مجذوب، اب یہ سارے فیضان پھر حضرت شمس الدین قادری، حضرت شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، ادھر حضرت نظر شہید، حضرت سید مظفر، اور یہ سارے بزرگوں کا فیضان اور مولائے کائنات کا انتخاب، ولایت ان کے بغیر ملنے والی نہیں ہے، ذرا زور سے کہہ دو۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت علی ہی ولایت بانٹتے ہیں تو صرف اس امت میں تھوڑے ولی ہوئے ہیں، حضرت علی تو اس امت میں پیدا ہوئے، حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے، اگلی امت کے اولیاء ان کو ولایت کس نے بانٹی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ولی ہوئے انہیں ولایت کس نے بانٹی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب ولی ہوئے ان کو ولایت کس نے بانٹی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، فرماتے ہیں کہ جس میں علی مصطفیٰ کے زمانے میں پیدا ہوا ہے، روح علی پہلے سے موجود تھی، اگلے اولیاء کو بھی ولایت بانٹی ہے، تو مولا کائنات نے ولایت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت۔ اس لیے 18 تاریخ سے حضرت علی ولی نہیں بنے ہیں، ہم حضرت علی کو اس دن سے ولی نہیں مانتے، اس دن سے مانتے ہیں جس دن سے روح علی پیدا ہوئی ہے، علی تب سے ولی ہے، ذرا زور سے کہہ دو، علی تب سے ولی ہے۔ یہ انہی کا منتخب کردہ ہے، بلند آواز سے، یہ انہی کا منتخب کردہ ہے، اس لیے گھر تو لے آئے مگر ادھر بھی زاہد میاں قاضی کی توجہ اللہ اللہ پر، ماں کا یہ ہے کہ اب بیٹا میری طرف دیکھے، مگر 2 سال تک حضرت زاہد میاں قادری بس کبھی جنگل کی طرف رشتہ دار آئے، حضرت ابا میاں سے کہا اسے جو ہے سمجھاؤ ابھی سے، کہیں دیوانہ نہ ہو جائے، کہیں دیوانہ نہ ہو جائے، مگر باپ باپ ہے، لوگوں کی نظریں الگ تھی، باپ کی نظر پہچان رہی تھی، کہا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کی دیوانگی میں اور چاند اور دیوانگی بڑھے۔ سبحان اللہ، 12 سال کی عمر تک، 12 سال کی عمر ہوئی ہے، ادھر والد صاحب کا وصال ہو گیا، اللہ اللہ، اور پھر اب جو توجہ ہوئی تو اور زیادہ، اور اسی 12 سال کی عمر میں اونا شریف چھوڑ کر جی چلے گئے کوڑی نال شریف، 2.5-3 مہینے تک لوگوں نے ڈھونڈا، مگر وہاں سب سے زیادہ حاضر رہتی تھی حضرت سیدنا رسول اللہ، جنگلوں میں 12 سال تک کوڑی نال کے جنگلوں میں رہے، وہاں سے آتے تھے تو حضرت سیدنا رسول اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس میں ایک صاحب اونا سے گئے، انہیں پتا چلا، حلیے سے معلوم ہو گیا یہ وہی ہے، یہاں آ کر کے خبر دی، لوگوں نے بہت زیادہ کر کے سمجھایا، ملتے تھے، کبھی کبھی بات بھی اچھی طریقے سے کرتے تھے، جی لوگ سمجھتے تھے نہیں اب پہلے جیسی حالت نہیں ہے، مگر دوسرے دن گئے تو وہی پہلے جیسی حالت۔ یہ سلسلہ جاری تھا 12 سال تک۔ اسی درمیان حضرت سیدنا رسول اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ذرا زور سے کہہ دو نا، سبحان اللہ، یہ سب یہاں پیدا نہیں ہوئے ہیں، یہ غوث پاک نے بھیجے ہیں، زور سے، جب کفر و شرک کی نگری تھی اور تب ملک دوارگاہ کے پاس وہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ لکڑی کے گھوڑے پر سوار دریا میں تیرتا ہوا آ رہا ہے، اور آ کر کے جیسے ہی وہاں اترے کچھ لوگ کہے کہ واہ کیا ہم نے دیکھا ہے، کیا بابا کی کرامت ہے، مگر کچھ کے پیٹ میں جو ہے درد تھا تو کہنے لگے ارے لکڑی تو تیرتی رہتی ہے نا، جی جی اس میں کون سی جو ہے خوبی ہے، یہ جو لکڑی کا گھوڑا کہہ رہے ہیں تو یہ گھوڑا جو ہے لکڑی تو تیرتی رہتی ہے، کون سی خوبی ہے؟ تو حضرت رسول اللہ شباب کہتے ہیں میں نے کب کہا میرے میں خوبی ہے، اللہ اللہ، مگر جس کا کلمہ پڑھتا ہوں یہ اس کی عطا ہے، ہاں ہاں لکڑی تیرتی ہے، یہ میرا لکڑی کا گھوڑا ہے،
لکڑی کا گھوڑا تو گھاس نہیں کھاتا نا، تم اسے گھاس کھلاؤ، یہ میرا گھوڑا ہے۔ لوگوں نے گھاس کھلایا تو وہ لکڑی کا گھوڑا گھاس کھانے لگا، یہ دیکھ کر کے کچھ کو چھوڑ کر کے سب ایمان لے آئے۔ یہ سب بھیجے ہوئے ہیں، ذرا زور سے کہہ دو۔ یہ آج جتنا فیضان ہم دیکھ رہے ہیں، حضرت قطب عالم یہاں پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں۔ حضرت میرا داتار کے جو ہے دادا علم الدین، سیدنا علم الدین یہاں پیدا ہوئے ہندوستان میں؟ نہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی یہاں پیدا ہوئے ہندوستان میں؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو صحابہ کو بھیجتے تھے، ادھر اسلام کے لیے جاؤ، ادھر تبلیغ کے لیے جاؤ، ادھر تبلیغ کے لیے جاؤ، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، اس کی ضرورت دیکھو، اس کی ضرورت دیکھو۔ اور جب حضور گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں تب بھی پوری دنیا کا نظام دیکھ رہے ہیں۔ ایک زمانے میں حضور نے دیکھا بخارا علم کا مرکز ہے، بغداد علم کا مرکز ہے، یہاں اولیاء ہے، ایران علم کا مرکز ہے، یہاں اولیاء ہے۔ اسی زمانے میں ہندوستان کی طرف نظر اٹھا کر کے مصطفیٰ نے دیکھا یہاں کفر ہے، شرک ہے، اندھیرا ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، تو فرمایا معین الدین اب ایران میں نہیں رہنا ہے، اب ہندوستان جا کر گھر گھر اسلام کا اجالا پھیلانا ضروری ہے۔ کہ یہ سب حضور ہی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ، جوت پڑتی ہے تیری، نور ہے چھنتا تیرا۔ تو حضرت سیدنا زاہد میں قاضی رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر وہاں دیکھتے تھے سیدنا رسول اللہ شبہ کے دربار میں کہ حضرت سیدنا امام بخش قادری جی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو صاحب کشف بھی تھے، صاحب نظر بھی تھے، ولی کامل بھی تھے، لوگ آپ کے ساتھ آتے، حضرت زاہد میں قادری دیکھتے رہتے، پھر دھیرے دھیرے ان کے میں شامل ہو گئے، مریدوں کے ساتھ وہ بھی اندر جاتے، مجلس میں بیٹھتے۔ ایک دن جوہری نے پہچان لیا کہ یہ ہیرا ہے۔ واہ 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 واہ، زور سے توجہ نہیں دیا آپ نے۔ ایک دن جوہری نے پہچان لیا کہ یہ ہیرا ہے، تو فوراً جو ہے پوچھا کیا بیعت ہونا چاہتے ہو؟ کہا جی، پیاسے کو تو یہی چاہیے نا، اور یہ تو جو ہے معرفت کے پیاسے۔ کہا جی، فوراً بیعت کیا۔ اس کے بعد پیر کی نظر میں رہنے لگے، مگر وہی پیر نے دیکھا کہ ان کا انداز ہے اکیلے میں رہنا، اکیلے میں اللہ اللہ کرنا، اجازت دے دی۔ پھر کوڑی نار کے جنگل میں 12 سال تک جنگلوں میں رہے۔ آپ نے اپنے خاص جو ہے خادم جناب محمد عمر مرحوم مغفور سے کہا تھا کہ 12 سال تک میں رہا تو کوڑی نار شریف کے جنگلوں میں یہ ایسے ہی اس مقام پہ نہیں پہنچے ہیں۔ کوڑی نار شریف کے جنگلوں میں رہا، نہ کھانے نہ پینے نہ سونے، کسی چیز کا ہوش نہیں۔ جب بہت زیادہ بھوک ستاتی کسی بھی درخت کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور پتوں سے کہتا تیرے اندر کیا صفت ہے، تیرے اندر کیا صفت ہے، وہی پتے کھانے لگتا۔ ایک مرتبہ جو ہے میں نے ایک درخت کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا، وہ آکڑے کا درخت تھا، آکڑا سمجھتے ہو جی، جیسے سے پتے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا تیرے اندر کیا صفت ہے، کیا خوبی ہے، اور اسے کھانے لگا، پیٹ میں درد ہوا اور اسی انداز سے رہا۔ کہا میں جو ہے کبھی کبھی سو جاتا اور جب اٹھتا تھا تو دیکھتا تھا کہ شیر بھی بغل میں ہے، چیتا بھی ہے، درندے بھی ہیں، وہ مجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی میں سو جاتا تو میرے پاؤں کو جو ہے چاٹتے بھی رہتے ہیں۔ درندے بھی جانتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ اللہ والا ہے۔ اور فرماتے ہیں اسی دوران اگر مجھے جنگل میں کبھی خیال آتا کہ جنت کو دیکھوں تو جنت میرے سامنے آ جاتی۔ کبھی خیال آتا کہ کسی بزرگان دین میں سے کسی بزرگ کو دیکھوں، کسی ولی کو دیکھوں، کہا وہ سامنے آ جاتا۔ کبھی جو ہے خیال آتا کہ ہاں اب مجھے یہ چاہیے تو وہ چیز سامنے آ جاتی۔ اور کبھی رات میں پڑھتے رہتا، ذکر کرتے رہتا، اندھیرے میں آواز سلام کی آتی تو میں سمجھتا جنات نکلے ہیں جو مجھے سلام۔ واہ 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 واہ۔ یہاں بیٹھے بیٹھے یہ معرفت کی جو آنکھ ملتی ہے، حضرت سیدنا حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں
مر بی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا حارث کیف اصبحت، صبح صبح ایک دن حضور میرے پاس سے گزرے تو کہنے لگے حارث صبح ہوئی، کیسے تم نے صبح کی؟ اپنے نہیں پوچھتے ہیں بھائی صبح ہوئی، چائے پانی پی، چائے ناشتہ ہوا، اپنے پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ جی اب حضور نے پوچھا اللہ اللہ کیف اصبحت یا حارث، حارث صبح تم نے کیسے کی؟ تو حضرت حارث یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ 3 کھجور کھائی، یہ کھایا وہ کھایا، کہ مصطفیٰ نے پوچھا ہے صبح کیسے کی؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اصبحت مومنا حقا، سبحان اللہ، پکے مومن ہونے کی حالت میں نے صبح کی ہے۔ حارث کس کے سامنے کہہ رہے ہو؟ پکے مومن ہونے کی حالت میں؟ ماذا تقول، انظر ماذا تقول، حارث ہوش بھی ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ لکل شیء علامت لکل شیء حقیقت وما حقیقت ایمانک، حارث ہر چیز کی ایک نہ ایک حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ سنو، اور پھر سید زاہد قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایمان کو دیکھو۔ حضرت حارث کہتے ہیں یا رسول اللہ عزفت نفسی عن الدنیا واسحرت لیلی واضمأن نہاری کأنی انظر الی عرش ربک بارزا وکأنی انظر الی اہل الجنت یتزاورون فیہا وکأنی انظر الی اہل النار یتزاغون فیہا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو دنیا کی جھنجھٹ سے، دنیا سے الگ کر لیا، رات بھر عبادت کرتا ہوں، دن میں روزے رکھتا ہوں، یا رسول اللہ میں دنیا سے الگ تھلگ ہو گیا ہوں۔ اب میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں یہاں مدینے میں بیٹھے بیٹھے عرش کو دیکھتا ہوں، اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، تو جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں تو جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنتیوں کو ملاقات کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں، جہنمیوں کو چلاتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہاں یا حارث، حارث تم تو جو ہے عارف باللہ، معرفت کا تم نے جام پہ لیا ہے، عرفت یا حارث تم نے اللہ کو پہچان لیا ہے حارث، فالزم اسی پر قائم رہو۔ بس جو حضرت حارث انصاری کا حال تھا وہ حضرت سیدنا زاہد قادری کا حال ہے۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، بہت اچھے۔ جنگل میں بیٹھے بیٹھے جنت کو دیکھ رہے ہیں، جنگل میں بیٹھے بیٹھے ولیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور زبان سے جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کسی کے حق میں جو کہہ دیا مگر وہ کس زبان سے نکلے؟ جو زبان ہر وقت اللہ 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 کرتی ہو، جسے دنیا کا کوئی ہوش نہ ہو، مگر ہاں نکل گیا تو نکل گیا۔ ذرا زور سے کہہ دو، زبان ہر وقت جو ہے ذکر الہی میں جاری رہتی تھی، تو پھر وہ زبان سیف بن گئی تھی۔ سیف کا معنی یہ ہے کہ ادھر زبان سے نکلتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں گفتے اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، ہاں اس کا جو کہانا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا کہنا ہے، بات عبداللہ کی زبان سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ والے ہیں جو زبان کو ہر چیز سے بچاتے ہیں، نظر کو ہر چیز سے بچاتے ہیں۔ بے شک دوسری چیز آتی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں نظر، نظر کو لا ينظر الى حرام من الاکل والشرب والقصبۃ الى غیرها ولا ينظر الى الدنيا بالرغبۃ بل يكون نظره على وجه الاعتبار ولا ينظر الى ما يحل لها۔ فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی نظر کبھی حرام کی طرف نہ اٹھے، نہ حرام کھانے کی طرف اٹھے، نہ حرام پینے کی طرف اٹھے، نہ حرام کسی چیز کی طرف اٹھے۔ ہاں اس کی نظر اٹھے تو صرف جو ہے اس لیے اٹھے کہ وہ اللہ کی معرفت کے لیے اٹھے، وہ کبھی جو ہے قرآن کے دیدار کے لیے اٹھے، کبھی ماں باپ کے جو ہے چہرے کی دیدار کے لیے اٹھے، حرام کی طرف نہ اٹھے، اور دنیا کی طرف اس کی نظر رغبت کی طرف نہ اٹھے، دنیا کو لالچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھے، دنیا کو جب بھی دیکھے تو عبرت کی نظر سے دیکھے۔ زور سے کہہ دو، بلند آواز سے کہہ دو، دنیا کو جب بھی دیکھے تو کس سے دیکھے؟ عبرت کی نظر سے دیکھے۔
اور جو اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کو نہ دیکھے. توجہ چاہوں گا. جو اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کو نہ دیکھے. ہمارے لیے حلال نہیں ہے کہ ہم بی پی فلمیں دیکھیں, بی پی کلپس دیکھیں, غیر محرم عورتوں کو دیکھیں. فرمایا اللہ کے رسول نے من ملا عینہ من الحرام ملا اللہ عینہ یوم القیامت من النار. جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کی آنکھوں کو جہنم کے انگارے سے بھرے گا. بندہ بھائی شامت نفس کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے, نظر پڑ جاتی ہے, بندہ کہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے, مگر پھر سچا بندہ, محبوب بندہ وہ ہے جو توبہ کی طرف آ جائے, جس کے دل میں ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اجازت ہو تو خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک واقعہ سنایا وہ آپ کو سناؤں. ذرا زور سے کہہ دو, بلند آواز سے کہہ دو. کہتے ہیں کانت امرات بغی لہا ثلث الحسن لا تمکن من نفسها الا بمئات دینار. خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں اگلی امت میں ایک عورت تھی, 33% خوبصورتی اسے دی گئی تھی, اتنی زیادہ خوبصورت, مگر اتنا حسن و جمال ہی حسن و جمال نے اس کو رنڈی بنا دیا. زیادہ خوبصورتی فتنے کا سبب ہے, آزمائش کا سبب ہے. اسی فتنے میں مبتلا ہو گئی, رنڈی بن گئی. لا تمکن من نفسها الا بمئات دینار. اس نے اپنی قیمت رکھی 100 دینار, 100 سونے کے سکے. فابصرها عابد. نوجوانوں, ایک عابد جو ہمیشہ عبادت میں رہتا تھا, ذکر میں رہتا تھا, اچانک نکلا, بازار سے نکلا, اس پہ نظر پڑی. جیسے ہی نظر پڑی بس فعجبتھا, وہ اسے پسند آ گئی. پوچھا یہ اس کی کتنی قیمت ہے, کہاں رہتی ہے؟ کہا فلاں جگہ رہتی ہے, 100 دینار لیتی ہے. عابد کے پاس کچھ نہیں تھا. فَذَهَبَ وَعَمِلَ بِيَدَيْهِ وَعَالَجَ حَتَّى جَمَعَ بِمِئَةِ دِینَارٍ. گیا, محنت مزدوری کی اور 100 دینار جمع کر کے ثم جاء الیہا, اس عورت کے پاس آیا اور رنڈی سے کہنے لگا انک اعجبتنی, تو جو ہے مجھے بہت پسند آئی. فانطلقت وعملت بیدی وعالجت حتی جمعت 100 دینار. میں گیا, میں نے محنت مزدوری کی, 100 دینار مزدوری کر کے لایا ہوں. وہ کہتی ہے فادخل, آجا اندر آجا. فدخلها, جیسے ہی وہ اندر گئے, وکان لها سریر من ذهب فجلست علی سریرها. اس کا سونے کا پلنگ تھا. کس کا پلنگ تھا؟ رنڈی کا جو پلنگ تھا کون سا تھا؟ زور سے بولو. سونے کا پلنگ تھا. جب حرام کمائی ہونے تو سب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جب حرام کمائی ہو تو سونے کا بھی پلنگ ہو, حرام کمائی ہو تو پھر 10-10 ہزار کی ڈیس بھی ہو. ایک جگہ کہا جانے لگا, بولے ادھر 10,000 کی ڈیس تھی. میں نے کہا دھندا کیا ہے؟ بولے بیاج کا ہے. میں کہا تیرے سے لیا ہے, جری کو کھلایا ہے. صحیح, تیرے سے لیا اور تیرے کو کھلایا ہے. 10,000 کی ڈیس کھلائے کہ نہ, لینا تو تجھی سے تو ہے. تو سونے کا پلنگ تھا اس کا. کہتی حلم الیہ, آجا میرے پاس. فلما جلسها مجلس الخاتم فذکر مقامہ بین یدی اللہ تعالی. جب وہ بیٹھا جو ہے زناکاری کرنے کے لیے, بالکل تیاری تھی کہ اچانک اسے یاد آیا کہ کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا. اب اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ کیا تو نے میری عبادت اسی لیے کی تھی, مجھ سے محبت اس لیے کی تھی, یا کیا تیرا دل ہے کہ میری بھی محبت ہو, غیر کی بھی محبت ہو, یا حلال بھی ہو حرام بھی ہو, سب کے ایک دل میں کیسے جمع ہو گیا؟ تو اگر اللہ نے پوچھ لیا تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اتخذت رعدۃ وقال اترکنی اخرج ولک بمئۃ دینار. کہتا ہے بس مجھے چھوڑ دے. کانپنے لگا. کہتا ہے مجھے چھوڑ دے, یہ 100 دینار بھی لے لے اور میں نکلتا ہوں. وہ کہنے لگی ما بدا لک وقد زعمت انک رأیتنی وعجبتک وذهبت وعملت حتى جمعت بمئۃ دینار فلما قدرت علی فعلت بالذی فعلت. یہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو ابھی کہہ رہا تھا تو نے مجھے ایک نظر دیکھا, بہت پسند آ گئی, مزدوری کر کے پیسہ لایا ہے, اب سب کچھ تیار ہے, اب تو کانپ رہا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتا ہے فرقا من اللہ تعالی,
وَمِن مَقَامِ بَيْنَ يَدَيْهِ، اللہ اللہ کی محبت اور اس کی بارگاہ میں کھڑا رہنا مجھے یاد آ گیا۔ نوجوانوں، یہ چیز ہے، بندہ اگر اکیلے میں بھی گناہ کر رہا ہے، بی پی فلمیں دیکھ رہا ہے، بی پی کلپ دیکھ رہا ہے، اور اچانک اسے یاد آ جائے بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، باپ سو گیا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر کے اگر ساری چیزوں کو وہ اگر گلی مار دیتا ہے تو اللہ رسول رحمان میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ ایسے کو 2 جنت عطا فرمائے گا، ایک جنت عطا فرمائے گا اور ایک جنت میں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اللہ سے ڈر کر کے جو گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے ڈر کر کے جو گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہتی ہے ان کنت صادقا ما لی زوج غیرک، اگر تو سچا ہے تو میں نے بھی طے کیا ہے کہ میں بھی توبہ کرتی ہوں، اب شادی کروں گی تو تجھ سے کروں گی۔ یہ کہتا ہے دعنی حتی اخرج، مجھے چھوڑ، مجھے جانے دے، مجھے ادھر سے جانے دے۔ کہتی لا الا ان تجعل لی ان تزوج بی، تو وعدہ کر مجھ سے شادی کرے گا۔ یہ کہتا ہے دانی حتی اخرج، ارے چھوڑ میں نکل جاؤں یہاں سے۔ کہتی ہے ما لی علیک الا ان اتیتک اتزوج بی، ہاں ہاں تو جو ہے وعدہ کر، ابھی میں جانے دیتی ہوں، مگر جب میں آؤں تیرے پاس تو شادی کرے گا کہ نہیں؟ کہتا ہے لا اللہ، ہو سکتا ہے کروں مگر ابھی جانے دے۔ جیسے ہی اس نے اجازت دی، قاضی صاحب خواجہ حسن بصری کے الفاظ سنیے، وہ کہتے ہیں کہ فَتَقَنَّا بِثَوْبِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَلَدِهِ، اس نے کچھ کیا نہیں تھا، گناہ نہیں کیا تھا، زناکاری نہیں کی تھی، ڈر گیا تھا، مگر اس کے باوجود شرم ایسی کہ کپڑے سے منہ کو چھپایا اور اپنے شہر کی طرف۔ ادھر اس کے دل کو بھی چوٹ لگی، اتحلت طائبتاً نادمتاً علی ما کان فیہا ثم قدمت الی بلدی، یہ بھی جو ہے سچے دل سے توبہ کر کے کچھ دنوں میں اس کے شہر کا پتہ پوچھ کر وہاں پہنچی۔ فسألت عن منزلہ و اسمہ، اس نوجوان کا گھر پوچھا، اس کا نام پوچھا۔ فقیل دلت علیہ، لوگوں نے بتا دیا کہ ہاں ہاں ادھر ہے ادھر ہے۔ جیسے ہی وہاں پہنچی، اس سے پہلے ایک لڑکے نے دیکھا، ایسی ملکہ، وہ رانی لگ رہی تھی، خوبصورت بھی ایسی تھی اور ہیرے جواہرات سونا سب پہنا تھا۔ اس نوجوان جو عابد کونے میں عبادت کر رہا تھا، اسے جا کر کے کہا ان الملکۃ قد اتتک، ایک رانی تجھ سے ملنے آئی ہے۔ فلما رآہا شہیق شہقۃ فمات وسقط علی یدیہا، جب اس عابد کی نظر پڑی، ایک چیخ ماری اور وہیں اس کی روح نکل گئی اور اسی عورت کے ہاتھ میں ڈھیر ہو کر کے عابد مل گئے، انتقال ہو گیا عابد۔ یہ کہتی ہے اما ھذا قد فاتنی، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ ھل لہ من قریب، اس کا کوئی اور ہے رشتہ دار؟ لوگوں نے کہا اخوہ رجل فقیر، ہے تو صحیح مگر اور رانی تیرے کام کا نہیں ہے، فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، وہ تیرے کام کا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں اتوزوجتہ حبا لاخیہ، ہاں ہاں میں اس سے شادی کروں گی تو صرف اس لیے کہ اس کے بھائی سے مجھے محبت ہوئی ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوئی ہے۔ فتزوجت، اس عورت نے شادی کی۔ فنشر اللہ تعالی منہا سبعۃ اولیاء، خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں اللہ نے اس عورت کے پیٹ سے 7 اولیاء کرام پیدا فرمائے ہیں۔ ذرا زور سے کہہ دو اور بلند آواز سے، یہ ہے اللہ والے، یہ ہے نظر کا معاملہ۔ جب نظر اس طریقے سے پاکیزہ ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس نظر میں وہ طاقت عطا فرماتا ہے، جو کل ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے، جو ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ حضرت سید زاہد میں قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے در کو اللہ تعالیٰ نے دارالشفا بنا دیا تھا۔ بے شک، جب 25 سال کی عمر ہوئی، ادھر والدہ تڑپی، ادھر سب سے مشورہ کیا اب ان کو کیسے لایا جائے، تو لوگوں نے کہا پیر کی بات کو نہیں ٹالیں گے، پیر سے کہا جائے۔ حضرت امام بخش قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جا کر کے کہا گیا۔ حضرت سید زاہد میں اس وقت نہیں تھے، 2 دن کے بعد آئے، پھر صاحب نے بڑی محبت سے بٹھایا۔ حضرت امام بخش کہتے ہیں اوہ زاہد،
تنہائی میں، جنگل میں عبادت، ریاضت، حقیقت میں وہ عبادت جنگل ہی میں ہو ایسا نہیں ہے، اور یہ حوصلہ مندی بھی نہیں ہے۔ حوصلہ تو یہ ہے کہ مخلوق میں بندہ رہے پھر اللہ کو نہ بھولے، واہ 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 واہ، زور سے تنہا رہے اللہ کو یاد کرے، یہ حوصلہ مندی نہیں ہے۔ حوصلہ یہ ہے کہ مخلوق میں رہ کر، مخلوق کی خدمت کر کے، مخلوق کو فائدہ پہنچا کر کے پھر اللہ کو نہ بھولے، یہ حقیقت میں حوصلہ مندی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، لہذا میں کہتا ہوں اب گھر جاؤ، بہت ہو گیا، بہت تم نے تنہائی میں عبادت کر لی، اب تمہاری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ ادھر بات دل پہ لگ گئی، واہ اور واہ ادھر سے واہ پھر واہ، ہونا شریف آئے، یہاں آ کر کے رہنے لگے، مگر وہی معاملہ جی اب جو ادھر کا جام پی لیتا ہے نا، ذرا زور سے، جام پیا تھا حضرت منصور حلاج نے، وہ بھی بہن کا جام میں سے بچا ہوا پیا تھا، اور غیب سے آواز آئی تھی، واہ، کون ہے ہماری محبت میں جان کو قربان کرنے والا؟ تو منصور حلاج نے کہا تھا، انا لحق بہا، انا لحق بہا، انا لحق بہا، کہ میں حقدار ہوں جان دینے والا۔ لوگوں نے سمجھا انا الحق کہہ رہے ہیں، تو انہیں قتل کا حکم دے دیا گیا۔ تو جو یہ جام پی لیتا ہے، ذرا زور سے سبحان اللہ، حضرت امام ابو یوسف سے لوگوں نے پوچھا، جب قتل کا حکم دے دیا گیا، بعد میں جب گئے اکیلے میں، پوچھا یہ منصور کا کیا معاملہ ہے؟ بولے صحیح تو کہہ رہا ہے، بولے صحیح تو کہہ رہا ہے، بولے تو پھر قتل کا فتویٰ؟ تو بولے وہ ظاہر کا معاملہ ہے، وہ شریعت کا معاملہ ہے، وہ ہمیں ظاہر میں حکم دے رہا ہے، ادھر صحیح تو کہہ رہا ہے، وہ جام پی چکا ہے، ذرا زور سے۔ تو حضرت سید زاہد میاں بھی جام پی چکے تھے، تو پھر ویسے ہی جو ہے معاملہ ہو گیا۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں، اسے جنات لگ گیا ہے، جبکہ جنگل میں جنات سلام کرنے آتے تھے، واہ 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 ان کے نام سے جنات جاتے ہیں، کون سا جنات لگے نہ رو چلو میرا داتا لے چلو، میرا داتا لے چلو۔ حضرت سید زاہد میاں کہہ رہے ہیں بھائی میں پاگل نہیں ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ باندھ کے لے گئے، 11 دن رکھا، آپ فرماتے تھے میرا نقصان ہو جائے گا، میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، مگر وہاں 11 دن بیڑی میں رکھا۔ اب وہ دنیا بدل گئی، مگر پوری زندگی اپنے خادم حضرت عمر سے کہنے لگے کہ میرا بہت نقصان ہوا، میرا بہت نقصان ہوا۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا نقصان ہوا؟ کہا وہ میں جانتا ہوں، مجھے بہت بڑی چیز ملنے والی تھی، میرا بہت بڑا کام ہونے والا تھا جو نہیں ہوا، میرا نقصان ہو گیا۔ وہ حضرت سید زاہد میں قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جب آئے تو اب دنیا بدل گئی، اب گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اب ہر چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک وقت آیا، ایسی مصیبت آئی، بڑے بھائی حضرت علی میاں قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ممبئی میں امامت فرما رہے تھے، مکتب پڑھا رہے تھے، انتقال ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، اور اس میں سے حضرت سید عالم میاں قادری تو جو ہے ماں کے پیٹ میں تھے، جی 4 بھائی اور 5واں ماں کے پیٹ میں۔ ایسے عالم میں اب پورے گھر کی ذمہ داری، بھائی کے گھر کی ذمہ داری، یہ حضرت سید زاہد میں قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پر آئی، اور اس اللہ کے ولی نے بتا دیا کہ معرفت کی دنیا میں بھی حق ہے، اور اگر حقیقی دنیا میں آ جائے، یعنی دنیا کی اس زندگی میں آ جائے، تو اس میں بھی ایک صحیح معنی میں چچا تن کر کے دکھایا ہے حضرت سید میں زاہد قادری رحمۃ اللہ تعالی۔ واہ 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 واہ، ذرا سوچیں، سگا باپ بھی اولاد کے ان ارمانوں کو پورا نہیں کرتا جو بھتیجوں کے ارمان کو سید زاہد میں قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا فرمایا ہے۔ یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ تم دنیا کی کمائی کے لیے دین اور آخرت کو چھوڑ کر سب کچھ کرتے ہو، پھر بھی ان کی پوری خواہش کو پورا نہیں کر سکتے ہو، اور زاہد دنیا سے الگ ہو کر کے بھی جو چاہے وہ خواہش پورا کروا لیتا ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان زاہد میاں قادری۔ سید علی
علی میاں قادری کے جو ہے دوسرے صاحبزادے حضرت سید احمد حسین بابا کی شادی منگنی ہو گئی تھی. چچا نے بلایا, سید زاہد میاں قادری نے بلایا, بھتیجے اب تمہاری شادی کا ٹائم ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں اپنے جو ہے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں. جواب نہیں دیا, اٹھ کے چلے گئے. دوسری مرتبہ بلایا, جواب نہیں دیا, اٹھ کے چلے گئے. تیسری مرتبہ کہا تم کیا چاہتے ہو, کیوں نہیں کہتے ہو؟ کہا چچا اگر میری شادی کرنی ہے تو پورے اونا اور ارد گرد دھواں بند کھلانا پڑے گا. گم دوڑو بین. دھواں بند کھلانا پڑے گا. کہا بیٹا ہمارے تو گھر میں کبھی کبھی فاقہ ہو جاتا ہے اور تم کہہ رہے ہو دھواں بند کھلانا پڑے گا. تو بولے پھر آپ شادی کی بات مت کرنا, دھواں بند کھلانا ہے تو شادی کروں گا. دیکھیں, اور یہ بھی تو جانتے تھے, بھتیجے بھی جانتے تھے کہ اس کے سامنے کہہ رہا ہوں. اللہ بڑے بڑے کارخانے والے جو نہ کر سکے, بڑے بڑے جو ہے کروڑ پتی نہ کر سکے, پورے اونا کو کسی نے کھلایا ہو وہ اس سے پہلے تو نہیں ہوا تھا. جو عام دھواں بند معاملہ ہوا ہو. اب ادھر آپ نے کہا ٹھیک ہے, شہر کے بڑے بڑے جو ہے جو لوگ تھے ان سب کو بلایا, منتظمین کو بلایا. کہا بھتیجے کی جو ہے ضد ہے تو کھلا دیتے ہیں. گھر والوں کو پتا چلا, کہا گھر میں نہیں ہے. والدہ کہتی ہیں کیا آپ نے بھی جو ہے اعلان کر دیا ہے؟ 2 دن پہلے آپ کے چھوٹے بھائی غلام حسین بابا آئے, کہا بھائی تم نے تو اعلان کر دیا ہے, تم تو مستان بابا کا ہو کر کے چھوٹ جاؤ گے, ہمارا کیا؟ یہ پورے گاؤں کا کھانا کچھ بھی انتظام نہیں ہے, کچھ بھی پیسہ نہیں ہے. میں چھوٹ میں کہتا ہوں اور کیسے ہوگا یہ کہہ کر کے جو ہے غصے میں چلے گئے. اور ادھر دوسرے دن حضرت سید زاہد میاں, اب 1 دن باقی ہے, اور سید زاہد میاں جو ہے اپنے اسی ذکر میں مشغول ہے. اچانک ایک آدمی آتا ہے, ملاقات کرتا ہے, چلتے چلتے چاندی کے سکے کی پوری تھیلی دے جاتا ہے. آپ نے فوراً جو ہے اپنے بھانجے کو بلایا, کہا بلاؤ غلام حسین. اور جیسے ہی وہ آئے فوراً تھیلی پھینکی, کہا اب تو جو ہے تمہارا ناک نہیں کٹے گا, اب تو عزت نہیں جائے گی. اب اس دن جس دن کھانا تھا لوگوں نے دیکھا کہیں سے جو ہے گاڑی بھر کر کے کہیں اناج آ رہا ہے, کوئی گوشت لے جا رہا ہے, یہاں تک کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا. اس میں 1 دن میں انتظام ہو گیا. یہ پتا چلا من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. ذرا زور سے کہہ دو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس میں فرمایا امام غزالی نے کہ دل میں سے یخرج قلبہ البغضاء والحسد والکبر, دل میں سے تکبر نکل جائے, حسد نکل جائے, بغض نکل جائے تو سمجھو ہاں یہ اللہ سے ڈرتا ہے, بڑائی نہ ہو. سید زاہد میاں قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے ہر چیز سے نوازا تھا, یہاں جو ہے ہر کام ہو جاتا تھا. مگر ادھر ولیمے میں جب دھواں بند کھانا چل رہا ہے تو وہ لوگ جو ہر ایک نے جسے جو ہے ترچھی نگاہ کر کے چھوڑ دیا, وہ چمار, وہ ہریجن, یہ سب جو ہے جھوٹا کھانا کھانے کے لیے ہر جگہ پہنچتے تھے. یہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں, ہزاروں کا کھانا چل رہا ہے اور حضرت سید زاہد میاں قادری ایسے ہی جو ہے اللہ اللہ میں لگے. کہاں کھلایا جا رہا ہے, مگر اس اللہ والے کی نظر جب ان پہ پڑی تو منتظم میں سے ایک کو بلایا, کہا ان کو جھوٹا مت دینا, جیسے سب کو دعوت دی ہے ایسے ہی ان کو بھی جو ہے کھلانا ہے. کہا حضرت یہ تو جو ہے ہر جگہ پہنچ ہی جاتے ہیں, آپ فکر نہ کریں, آپ فکر نہ کریں, یہ تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں, ان کو تو جھوٹا مل جائے تو بھی خوشی خوشی جو ہے وہ کھا لیتے ہیں. وہ ہر جگہ اسی لیے آتے ہیں کہ جھوٹا مل جائے, ان کو دے دیا جائے گا. کہا نہیں, ان کا بھی برتن الگ ہو, ان کے لیے بھی بچھایا جائے, انہیں بھی اچھا کھانا کھلایا جائے. جب آپ نے دیکھا کہ جو ہے منتظمین اس میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں تو خود سے بچھایا, خود سے برتن جمع کیا, سب کو بٹھایا اور خود سے ایسے جیسے ویوائی پس کو اپنے کھلاتے ہیں نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, ویوائی پس کو کھلاتے ہیں اصرار کر کے, زور دے دے کر کے, ایسے ان لوگوں کو کھلا رہے ہیں. واہ 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 واہ, ذرا زور سے اللہ اللہ سبحان اللہ. اور اسی لیے آج
جی اس لیے آج چاہے کتنا بھی تعصب ہو جی مگر پھر بھی ان سب کی گردنیں غریب نواز کے در پہ بھی جھکتی ہے، یہاں بھی جھکتی ہے، ہر جگہ جھکتی ہے۔ انہیں بھی معلوم ہے دنیا کا ہر بڑا ہمیں ٹھکراتا ہے مگر ولی کبھی نہیں ٹھکراتا۔ بولو جھکتی ہے کہ نہیں جھکتی ہے؟ بولو پھول چڑھاتے کہ نہیں؟ ہر جگہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ اصل میں مسلمان ہونے کے ناطے تعصب نہیں ہے، اسلام پر عمل چھوڑنے کے حساب سے ہم پر مصیبت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح فرما رہے ہیں۔ اسلام پر عمل چھوڑنے کی وجہ سے ہم پر یہ ساری مصیبت ہے۔ جو زبان سے نکل جاتا اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا۔ کیا نظر تھی، کہاں کہاں دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دار الشفا بنایا تھا آپ کے در کو، جہاں منع کر دیتے تھے بڑے بڑے ڈاکٹر، وہاں سید زاہد میاں کے جو ہے دم کیے ہوئے دھاگے سے اللہ شفا عطا فرماتا تھا۔ کوئی بخار والا آتا، کوئی پریشان آتا، کوئی ہاتھ ٹوٹا ہوا آتا، سب کو ایک دھاگا جو ہے دم کر کے دیتے۔ نہ کوئی لمبا وظیفہ تھا، نہ سورہ بقرہ پڑھتے تھے، نہ آیت الکرسی پڑھتے تھے، 3 مرتبہ پڑھتے تھے، 3 گانٹھ مارتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ جی پریم نگر کی گلی ہے، پریم نگر کی گلی ہے، جی جی پریم نگر کی گلی جو ہے کٹھین ہے، سنبھل سنبھل کے چلا کر۔ پریم نگر کی گلی کٹھین ہے، سنبھل سنبھل کے چلنا۔ بتایا تھا حضرت سید زاہد میاں قادری نے کہ پریم 2 طرح کا ہے، ایک مجازی ہے اور حقیقی ہے۔ اس کے حقیقی اور اس کے مجازی، اس کے مجازی یہ جو ہے نفسانیت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی لیمٹ ہے۔ جہاں پریم نفسانیت سے ہوا یا تو اس میں دھوکہ ہے یا نکاح ہے، دھوکہ ہے یا نکاح ہے، مگر جو پریم حقیقی اعتبار سے ہوتا ہے وہ اللہ رسول سے ہوتا ہے، اور وہ جو محبت ہو جاتی ہے نا، ذرا زور سے، اللہ جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ شرک، کفر، ان سب کو بھی توفیق دے دیتا ہے اور انہیں معاف بھی فرما دیتا ہے، گنہگار کو بھی معاف فرما دیتا ہے، مگر جسے اپنا محبوب بندہ بنا لینا اس کے گستاخ کو معاف نہیں کرتا۔ بے شک من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب۔ یہاں تو ولی اتنا مقبول رب کی بارگاہ میں کہ کوئی اگر مذاق کے طور پر بھی انہیں پریشان کرے تو اللہ کی غیرت یہ بھی برداشت نہیں فرماتی کہ مذاق کے طور پر بھی کوئی میرے ولی کو وہ پریشان کرے۔ محبت میں، آویش میں آ کر وہ 2 بھائی میمن جب حضرت سید زاہد میاں قادری جب یہ گڈڑا سے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ رہے تھے تو وہ جو ہے احمد محمد صدیق اور اسحاق محمد صدیق دونوں بھائیوں نے جو ہے کہا حضرت آپ کو آج رکنا ہی پڑے گا، پیشاب رکنا ہی پڑے گا۔ کہا مجھے جانے دو، میں نہیں رک سکوں گا۔ کہا نہیں رکنا پڑے گا، نہیں رکنا پڑے گا۔ کہا جانے دو، نہیں میں نہیں رک سکوں گا۔ تو اس میں دوسرا بھائی تھوڑا زیادہ جو ہے محبت میں آ کر کے جائیں گے کیسے، باندھ دیں گے، رسی لاؤ، رسی سے باندھ دیتے ہیں۔ تو حضرت پہ دہشت آئی، کہا تم مجھے باندھ دو گے، سچ مجھ میں باندھ دو گے؟ بولے ہاں آج تو باندھ دیں گے۔ اب جلال میں آئے، میں تم مجھے کیا باندھو گے؟ تمہارے خاندان میں ہر سال بنتا رہے گا، اب کوئی نہ کوئی بنتا رہے گا۔ اب اسی وقت ایک بھائی پاگل ہوا، پھر اس کی اولاد میں دوسرا، پھر تیسرا، ابھی چوتھا جو ہے وہ بھی بندہ ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہاتھی اپنی تکلیف ساری برداشت کرتا ہے، مہاوت ہاتھی کو جو ہے نا وہ کیل مار کر کے جو ہے اپنے بس میں کرتا ہے، ہاتھی اسے کچھ نہیں کہتا، مگر کوئی ہاتھی کے بچے کو چھیڑ دے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک جگہ جو ہے بارات گئی ہوئی تھی تو ایک شخص وہاں سے جہاں جو ہے ہاتھی رہتے تھے وہاں جا کر کے ہاتھی کے بچے کو قتل کر دیا اس نے۔ ہاتھی آیا اور اسے جب معلوم ہوا قریب میں ہی جو ہے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہاتھی نے آ کر کے سب کو سونگا
اور جو اس کے بچے کا قاتل تھا اسے سن میں لپیٹ کر کے وہیں چیر پھاڑ دیا. حاجی اپنی تکلیف برداشت کرتا ہے بچے کی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت والا, وہ گناہ معاف فرما دے مگر اس کے ولی کو اگر چھیڑا جائے. یہ کوئی بغل میں کوئی گاؤں ہے, وہاں کے ایک صاحب آئے, کہا حضرت ہمارے یہاں شادی ہے, متلی کیسا کچھ گاؤں یاد نہیں ہے مجھے, تو نیتلی وڈی, تو یہ وہاں سے ایک صاحب آئے, کہا میرے یہاں شادی ہے, حضرت آنا. حضرت تشریف لے گئے. اب وہ لڈو تھے, مٹھائی, بولے حضرت کھاؤ. کھایا. بولے پھر کھاؤ. اصرار کرتا رہا. پھر یہاں گئے, حضرت تمہارے لیے سب بنائے ہیں, تم کچھ کھانے پڑیں گے. اب آئے جلال میں, میرے لیے بنائے, میرے کھانے کے ہیں. بولے ہاں لاؤ. دونوں جو ہے ٹوکری لی وہ کھا گئے. باراتیوں کے لیے بھی کچھ نہیں. پھر جلال میں فرمایا ہے اب کچھ باقی. وہ سمجھ گیا, فوراً قدموں میں آیا, کہا معاف کر دیجیے حضرت, اس لیے اللہ والوں کو چھیڑا نہیں جاتا. بہت اچھا. مستانوں سے آج بھی ان کے مدار سے فیض جاری ہے. بے شک آج بھی جو ہے ڈیلیوری والی بہن کو جو دیتے تھے جی گڑ پڑ کر کے, آج بھی ان کے مدار کے اوپر سے اتار کر کے لے جاؤ تو آج بھی ویسے ہی فیضان جاری ہے. واہ 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 واہ. بھائی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مزار کے اوپر سے اتارنے سے کیا ہو جاتا ہے. یہ ابھی کیا سائنس والوں کو انہیں زیادہ پڑھے لکھے کو سمجھ میں نہیں آتا. تو 1981 میں امریکہ کی لیڈی پیٹرکس, اس کو السر ہوا, اس کی بہن بھی ڈاکٹر تھی, بہت زیادہ علاج کرایا, وہاں سے ممبئی آئی, وہاں علاج کرایا. اس کا جو ہے بوائے فرینڈ تھا یورگن, ساتھ میں لے کر کے جے پور, اور جے پور سے احمد آباد. راستے میں میرا سید علی داتار کی جو ہے درگاہ, سبحان اللہ, صرف دیکھنے کے لیے اترے, بھیڑ بھاڑ دیکھ کر کے. اب وہ چکر مار کر کے اللہ والے کے یہاں کوئی ایسے ہی چلا جائے نا تو بھی خالی نہیں جاتا ہے. رات کو احمد آباد آ کر کے رک گئے گیسٹ ہاؤس میں. کیا خواب دیکھتی ہے کہ کوئی آ کر کے کہتا ہے, مزار شریف دکھایا, کہا بکری کا دودھ آ کر کے یہاں پہ اتار لے, وہ پی لے, اچھی ہو جائے گی. واہ 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 واہ. نیچے آ کر کے جو اس نے یورگن کو بتایا, اس نے جو ہے وہاں کے مینیجر کو پوچھا. پھر گئے میرا داتار, وہاں کوئی یعقوب کر کے جو ہے سوالی تھا بھروچ کا, انگلش جانتا تھا, بات چیت ہوئی, لے گئے خادم کے پاس. خادم نے کہا کہ 11 دن لگیں گے. روزانہ بکری کا دودھ اتارتے تھے, پلاتے تھے. 11 دن کے بعد جب اس نے چیک کرایا تو ڈاکٹر نے کہا اس کو بیماری کب تھی. زور سے بولو, اس کو بیماری ہی کب تھی, یہ تو جو ہے اصل میں ہے ہی نہیں. اب پریشان. تو اس نے کہا کہ یہ اتارنے سے ہوتا کیا. تو اس نے 2 بوتل اتاری پانی, 2 بوتل لی. ایک پانی کی جو ہے بوتل اتاری, اس میں لکھا اتارا ہوا پانی, اور ایک کو نہیں اتارا, اس میں لکھا کہ بغیر اتارا ہوا پانی, اور لیبورٹری میں بھیجا. جی بولے چیک کریں اس میں ہوتا کیا ہے اتارنے سے. اتارنے سے ہوتا کیا ہے. وہاں سے کچھ دنوں کے بعد جواب آیا کہ جو بغیر اتارا وہ لکھا ہے, ہم نہیں جانتے کیا لکھا ہے, مگر اس میں کیڑے ہیں, اس پانی سے بیماری ہو سکتی ہے, مگر اتارا ہوا ہے وہ کئی بیماریوں میں کام آ سکتا ہے. اب اس کی عقیدت سے یہاں سے گڑ اتارو, پانی اتارو, لے جاؤ. یہاں نسبت دیکھی جاتی ہے, عقیدت دیکھی جاتی ہے. عقیدت جتنی مضبوط ہوتی ہے فیض اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں شفا رکھی ہے. اللہ چاہے تو دھول سے بھی شفا دے دے, اور چاہے تو زاہد میاں کے مزار کے پھول سے بھی شفا دے. بولو صحیح ہے کہ نہیں. تو جو بھی آتا تھا فائدہ پہنچ جاتا تھا. اب ایک صاحب ایسے ہی آئے, اس کو بھی بیماری سے اچھا ہو گیا, تو اس نے ایک بہت تگڑی جی اور ہاتھی کے جسم والی بھینس لی. جی بہت مضبوط بھینس لی. حضرت نے آنگن میں بندھوا دی. اب بغل کے گاؤں کا جو ہے ایک وہ کھوجا, وہ آیا, اس نے آ کر کے اپنی فریاد پیش کی. آپ نے اس کی بات سنی,
باہر نکلا تو اس کی نظر بھینس پہ پڑی. اوہ تو کہنے لگا یہ بھینس حضرت کے پاس, اوہ اس کو تو کھلانے کے لیے بہت کچھ چاہیے, اس کی دیکھ بھال نہیں کر پائیں گے, آج نہیں تو کل تو بیچیں گے, تو میں لے لیتا ہوں, مگر کیسے کہیں حضرت کو. تو حضرت کے جو ہے بھتیجے وہ سامنے سے آ رہے تھے, صدر بابا وہ جو ہے آئے, پہلے سے دونوں کی جان پہچان تھی, کچھ مویشی لیتے جاتا تھے, تو بولے مجھے یہ بھینس لینی ہے. حضرت آج نہیں تو کسی کو بھی دے دیں گے, اس کی دیکھ بھال ہو نہیں پائے گی, اس کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے, میں 2000 روپے دوں گا. اوہ جی. اب اس زمانے میں 2000, 10 بھینس آ جائے اتنی قیمت اس نے بتائی. تو بولے یہ تو بہت اچھا ہے جی. کہا سودا منظور سمجھو, پکا ہو گیا, مگر چچا جان سے پوچھ لیتے ہیں. ہائے 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 ہائے. حضرت کے پاس گئے, کہا چچا جان اپنی قسمت کھل گئی آج. بولے کیا ہوا بیٹا؟ کہا بھینس کا خریدار مل گیا ہے, اور ایسا کہ پھر ایسا نہیں ملے گا, 2000 دینے کو تیار ہے, لہذا اب اسے بھینس بیچ دی جائے. آپ نے آنکھیں بند کی, اللہ اللہ اللہ. پھر کہا بیٹا اسے منع کر دو, ہم اسے نہیں بیچ سکتے. کہا چچا جان پھر موقع ہاتھ سے نہیں آئے گا, بہت اچھا موقع ہے, پھر کوئی ایسا خریدار نہیں ملے گا. کہا نہیں, اسے کہہ دو ہم نہیں بیچ سکتے. کہا میں ناراض ہو گیا, آپ کے بھتیجے کہہ رہے میں ناراض ہو گیا. کہا کیا ہو گیا چچا جان کو, کچھ بات نہیں سمجھتے. گیا اس کو منع کر دیا, وہ چلا گیا. کہا میں پورا دن ناراض رہا, شام کو بلایا, کہا بیٹا مجھے معلوم ہے تم ناراض ہو, مگر میں نے نہیں بیچی تو کچھ سوچ کے نہیں بیچی ہوگی. بولے ہاں یہی سوچ کے تو نہیں بیچی ہوگی کہ اس سے بھی بڑا خریدار آ جائے, اب اس سے بڑا خریدار آنے والا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ نہیں ہے, بات ایسی ہے, مجھے بھی معلوم ہے اتنا بڑا خریدار نہیں ملے گا, مگر میں نے دیکھا تو پھر مجھے نظر آیا کہ 3 دن کے بعد تو یہ بھینس مر جائے گی. اللہ. 3 دن کے بعد تو یہ بھینس مر جائے گی, تو پھر ہم اسے دے کر کے پیسہ لے کر کے, ہم ایسا لوٹنا نہیں چاہتے. ذرا غور سے بیٹا, ہم ایسا لوٹنا نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے کسی کو ہم ایسا مال دیں جس سے وہ فائدہ نہ اٹھائیں. تو کہتے ہیں آپ کے بھتیجے, میں نے کہا ایسی بات کرتے ہو, بھینس کو تو جو ہے روارے روگ نہیں ہے. جی روارے روگ نہیں ہے کہتے ہیں نا. بولے بالکل کھاتی پیتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور کہتے ہو 3 دن کے بعد مر جائے گی, اس کو تو کچھ نہیں ہے. نکل گئے. کہا 3 دن کے بعد تیسرے دن گھر پہ کھانا کھاتے تھے کہ جو ہے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا, بولے جلدی چلو بھینس کو کچھ ہو گیا. دوڑتے ہوئے گئے تو وہ آواز نکال رہی تھی, پاؤں کو جو ہے گھسیٹ رہی تھی. کہا میں نے جا کر کے بولے جلدی چچا کو بلا. کہا جیسے ہی وہاں گئے تو کہا میں نے کہا تھا نا, واہ 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 واہ, میں نے کہا واہ واہ واہ. اب کچھ ہونے والا نہیں ہے. بس وہ ابھی آدمی واپس نہیں آیا کہ یہاں بھینس مر گئی. اللہ اللہ. وہ ہے نظر, بے شک. حق. یہ ہے نظر, وہ دیکھ رہے ہیں جو سب نہیں دیکھ رہے ہیں. بے شک. حق. ایک عورت آئی, غالباً جو ہے کمال بھائی سلطان بھائی کی اہلیہ, بیٹے کو لے کر کے آئی. بیٹے نے شاندار جو ہے پہنا ہوا تھا, ایسا کہ جیسے کوئی شہزادہ پہنتا. وہ لباس حضرت زاہد میاں کو بھی اچھا لگا. کہا بیٹا بھی خوبصورت ہے, لباس بھی خوبصورت ہے. بہت تعریف کی, کہاں سے لائے, کیسا بنا, کتنے کا آیا, سب پوچھا. عورت کے دل میں آیا کہ حضرت کو لباس پسند ہے. دل میں منت مان لی کہ حضرت کے صاحبزادے کے لیے ضرور لاؤں گی. اس وقت تک نہیں آؤں گی جب تک کہ حضرت کے صاحبزادے کے لیے یہ لباس میرے لیے مجھ سے تیار نہیں ہو جاتا, یا میں خرید نہیں لیتی, تب تک اب نہیں آؤں گی. شوہر کو بتایا, جناگڑھ میں کام کاج تھا, کچھ دنوں کے بعد وہاں سے اس نے خرید کر کے بھیج دیا ایسا ہی لباس. خوشی خوشی آئی. کہا لیجئے سرکار. کہا کس کے لیے؟ کہا اس دن آپ خوش ہوئے تھے تو میں آپ کے صاحبزادے کے لیے لائی. آنکھ میں آنسو آئے. کہا حضور مجھے تو ایسا تھا کہ آپ بہت خوش ہو جائیں گے. کہا مجھے ایسا تھا آپ بہت خوش ہو جائیں گے, مگر آپ کے تو آنکھ میں بھی آنسو ہیں, آپ تو آہ بھی کر رہے ہیں. کہا تو جس کے لیے لائی ہے وہ رہنے والا تھوڑی ہے. اللہ اللہ. وہ تو چند دن میں انتقال کر جائے گا. اللہ اللہ اللہ. کون کب مرے گا, کس کا کب انتقال ہوگا, یہ صاف صاف کہہ دیتے تھے. پھر آپ کی جو ہے والدہ حضرت لال بھائی آئی, کہا بیٹا اس طریقے سے تم مت کیا کرو. لوگوں کے گھر میں جو ہے موت سے پہلے ہی
یہ ماتم چھا جاتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، تم سب کو کہا ماں میں بھی سوچتا ہوں نہ بتاؤں، مگر میرے سامنے حالات ہی ایسے آ جاتے ہیں، سب کے بارے بتاتے تھے یہ ہے وہ اتنا دن جیے گا، یہ 2 دن جیے گا، یہ 3 دن جیے گا۔ ماں نے کہا بیٹا اب میرا حکم ہے تمہیں سب کو نہیں بتانا، تو پھر ماں کے اس حکم پر اس کے بعد ذرا زور سے اس کے بعد کبھی زاہد میں قادری ہے، کبھی اشارتاً کہہ دیتے تھے مگر کھلم کھلا نہیں۔ ماں کا وہ ادب، ایک مستان، ایک مجذوب، جسے ہم معذاللہ اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں، مگر وہ دانشمند کہ یوں دنیا کا ہوش نہیں ہے مگر یہ ہوش ہے کہ یہ میری ماں ہے، تو مجذوب یہ ہے کہ ہم ہیں، جسے دنیا پاگل سمجھتی ہے پاگل یہ ہے کہ ہم ہیں، معذاللہ یہ پاگل نہیں، یہ تو معرفت رکھتے ہیں، زور سے یہ پہچان رکھتے ہیں، یہ پہچان رکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حق اللہ کی عبادت کا، اور اس کے بعد حق ہے ماں باپ کی اطاعت کا۔ زور سے سبحان اللہ۔ نوجوانوں بس آخری بات کرتا ہوں، چاہتے ہو روزی کا ایک عمل بتا دوں؟ بتا دوں تو پھر کوئی پڑھنے کا نہیں ہے، گھر میں جب کبھی کوئی پرسنگ ہو نا، بہن کی شادی ہو، بہن کی ڈیلیوری ہو، باپ پریشان ہو، کہاں سے لائیں کیا کریں، اس وقت بھلے تمہاری سیلری تھوڑی ہو، آوق تھوڑی ہو، باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اتنا کہہ دینا ابا میں بیٹھا ہوں ہو جائے گا، ابا میں بیٹھا ہوں ہو جائے گا، قسم خدا کی کہنا تمہارا کام ہوگا، غیر سے تمہاری مدد کرنا پروردگار کا کام ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا بیٹا، بہت اچھا۔ یاد رکھیں ہر باپ کا کان سننے کے لیے ترستا ہے کہ بیٹا کہے کہ ابا میں بیٹھا ہوں۔ اس وقت جب اس بچے کو 25,000 کا موبائل چاہیے تو باپ کہتا ہے نہیں میں بیٹھا ہوں، اس بچے کو کچھ بھی چاہیے باپ کہتا ہے نہیں میں بیٹھا ہوں۔ یہ باپ کے کان بھی ترستے ہیں کہ ایک ٹائم پہ جو ہے بیٹا بھی کہے میں بیٹھا ہوں۔ ماں باپ سے دعا کرانی نہیں ہے، لینی ہے، کرانا اور ہے لینا اور ہے، اس کے موقع ہوتے ہیں، ماں سے بھی دعا لینے کا موقع ہے۔ جب ویکیشن میں بہنیں گھر پہ آئیں، بھانجے نواسے گھر پہ آئیں، ہر ماں کا دل بیٹیوں پہ زیادہ ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ بیٹی کو کچھ دیں۔ اس وقت اگر بیٹا دینا بھی چاہتا ہے نا تو مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ چاہنے والی دھیرے سے کان میں کہتی ہے ماں کو اپنے دینے میں کچھ ماندہ نہیں ہے، تو ماں نے یہ چھوکریوں کا گھر بھرتے ہیں، ہاں تو تم کو کیا دیتی ہو؟ نہیں ہے میرے جیسا کہہ دیتا ہے تو گھر گھر کی کہانی۔ اس وقت ہر بیٹے کا امتحان ہے، ہر نوجوان کا امتحان ہے جو کہہ دے ماں بھرے دریا میں ڈال دے، ماں ماں ہے، اس مقام پر پہنچا ہو اپنی ہوشیاری سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں باپ سے دعائیں لیں، قسم خدا کی تمہیں کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا کوئی پیر ہے تو ماں باپ ہیں، ارے یہ پیر بھی ملے ہیں تو ماں باپ کی وجہ سے ملے ہیں، ماں باپ پیر والے تھے تو ہمیں پیر ملے ہیں، ماں باپ غوث اعظم والے تھے تو ہمیں غوث اعظم ملے، ماں باپ جمہوریہ ہوتے تو تھوڑی ملتے۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ماں باپ پیر والے ہیں تو ہمیں پیر ملا ہے، ماں باپ حسین والے ہیں تو ہمیں حسین ملے ہیں، ماں باپ علی والے ہیں تو ہمیں علی ملے ہیں۔ زاہد میں قادری وقت کے مجذوب اور عارف باللہ نے بتایا کہ کسی بھی عمر میں ماں کی نصیحت، واہ واہ زور سے، وہ ماں کی نصیحت ہے، اس پر عمل کریں۔ اور ایک دن اپنے خادم عمر میاں سے کہا، حضرت زاہد میں قادری نے کہا آج اونا میں صرف 13 آدمی کی نماز قبول ہوئی ہے۔ کیا آج اونا میں صرف 13 آدمی کی نماز قبول ہوئی ہے؟ مقام جانے مقام، میں مقام بتانا چاہتا ہوں، عیب نہیں۔ جی جی جی،
تو جو ایسے بزرگ عارف باللہ جنہیں یہ معلوم ہے کہ غلام میں کتنوں کی نماز قبول ہوئی ہے، تو پتا چلا یہ کہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. اب ہم اگر جمعہ پڑھ رہے ہیں تو ان کی بارگاہ میں جا کر کے دعا کریں ان کے وسیلے سے کہ 5 ٹائم کی بھی توفیق مل جائے واہ واہ اور قبول ہو جائے ایسی نماز کی جو ہے توفیق مل جائے. بولو صحیح ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر بھی اور ان کی زندگی میں جو انہوں نے پایا اللہ کے ذکر سے اس کو ہم اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.